آئیے میں مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان محترم مجید اللہ خان فرحت مجاہد ملت سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مشاورت اجلاس سے خطاب فرمائیں۔ میری مراد مجاہد ملت مجید اللہ خان فرحت صاحب سے کس انداز میں منعقد کیا جائے اس کے انتظامات کی ترتیب کے لیے منعقد کیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر عیدوں کی عید ہے تو میلاد النبی ہے، عید میلاد ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی، یہ عید نہ ہوتی تو نہ کوئی بہار ہوتا، نہ بہار اسلام ہوتا۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو انسانیت روئے زمین پہ نہ ہوتی، یہ عید نہ ہوتی تو کسی دنیا میں خوشی نام کی چیز نہیں ہوتی۔ اگر عید میلاد النبی نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں انسانیت باقی نہیں رہتی۔ اس عید میلاد کا پیغام بنیادی سطح پر ہر سال مسلمان جوش و خروش سے مناتا ہے اور ساری دنیا کو امن و امان کا پیغام دیتا ہے۔ اس عید کا ملاپ پیش و مقرر جیسے مولانا طاہر صاحب نے کہا کہ اس کے منانے کے انداز کہیں ایسے نہ ہو جائیں کہ کسی دیگر اپنے وطن کو کوئی تکلیف کا سبب بنے، بلکہ ان کو یہ راحت کا سبب بنے، پیغام کا سبب بنے۔ مولانا کا یہی پیغام تھا۔ اس عید کے دن یتیموں کے مسیحا، بے سہاروں کے سہارا، بے سہاروں کے سہارا، مظلوموں کے ملجا و ماں باپ روئے زمین پہ تشریف لائے تو اس دن یہ دن امن کا دن ہے، امن کا پیغام پہنچانے کا دن ہے۔ یہ دن بے سہاروں کی مدد کرنے کا دن ہے، یہ دن یتیم و یسیروں کی کفالت کرنے کا دن ہے، یہ دن غمزدہ لوگوں کے بہتے ہوئے آنسو کو پوچھنے کا دن ہے، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دینے کا دن ہے کہ یہ دن امن کے مسیحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ مبعوث فرمائے۔ اور بالخصوص تحریک کے بانی مرحوم غازی ملت اللہ محمد امان اللہ خان تحریک کے قیام کے ساتھ ہی اس جلسے کی بنیاد ڈالی، اور الحمدللہ تحریک کے جلسے میں کل ہند سطح کے کئی علماء اکرام، کئی مشائخ نظام نے سرزمین دکن کو اپنے کتابات سے نوازا، سرفراز کیا۔ انشاءاللہ اس جلسے میں بھی جہاں تک ہم تک کوشش ہے کہ بہترین سے بہترین جلسہ منعقد کریں گے، اور جید علماء اکرام کو تشریف لانے کی ہم نے دعوت دی ہے۔ بہرحال جیسا میں نے کہا کہ 12 ربیع الاول وہ مقدس دن ہے کہ اس دن ہر گھر میں درود کی محفلیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہی، تو میں کہوں گا کہ 12 ربیع الاول ایک مسلمان کو، ایک غلام مصطفیٰ کو لمحہ لمحہ منانا چاہیے، سانس سانس میں منانا چاہیے۔ 12 ربیع الاول یقیناً سرکار کی آمد اور سرکار کے مبعوث ہونے کا ایک وقت اور دن ہے، لیکن آپ کی آمد کی خوشی ایک مسلمان ساری زندگی جب تک سانس ہے اس خوشی کو منانا، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اغیار تک اپنے اخلاق پہنچانا۔ اس لیے اسلام امن کا مذہب ہے، اور اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی راستے میں اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے جنت کے حقدار بننے کے لیے، غلام مصطفیٰ بننے کے لیے دامن غلامی میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج مختصر سی بات ہے کہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، کہ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، کہ شرانگیزی، فتنہ اور غیر انسانی گفتگو، غیر معیاری گفتگو یہ کافر کا شیوا رہا، کافر کا شیوا رہا۔ آج ساری دنیا میں منظم سازشیں رچائی جا رہی ہے
اور ساری دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ امن کے سرکار کے مبعوث ہونے کا ایک وقت اور دن ہے، لیکن آپ کی آمد کی خوشی ایک مسلمان ساری زندگی جب تک سانس ہے اس خوشی کو منانا اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اغیار تک اپنے اخلاق پہنچانا۔ اس لیے اسلام امن کا مذہب ہے، اور اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی راستے میں اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے جنت کے حقدار بننے کے لیے، غلام مصطفیٰ بننے کے لیے دامن غلامی میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج مختصر سی بات ہے کہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، کہ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، کہ شرانگیزی، فتنہ اور غیر انسانی گفتگو، غیر معیاری گفتگو یہ کافر کا شیوا رہا، کافر کا شیوا رہا۔ آج ساری دنیا میں منظم سازشیں رچائی جا رہی ہے، اور ساری دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ امن کے پیغمبر کو نعوذ باللہ من الذالک کہ ایسا پیش کیا جائے کہ ساری تکالیفوں کا سبب یہ ہے، اور اس کے برعکس ان غلاموں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان غلاموں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حق کا راستہ اور حق کے پیغام کو بلند کرتے ہوئے دنیا میں امن و امان کو قائم کرے۔ آج اس اجلاس کے ذریعے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس جلسے کا منشا و مقصد یہی ہے کہ دکن کی سرزمین پہ ہونے والے فتنے وہ سرکش لوگوں کا امن کے ذریعے جواب دیں۔ انشاءاللہ اب یہ کوئی سیاسی گفتگو کرنے کا موقع ہے، انشاءاللہ اور بھی جلسے ہیں۔ بہرحال مجلس اتحاد المسلمین آپ کی بتائے عزیز ہے، اور اس کے بانی عاشق رسول قائد ملت مرحوم نے قائم کیا تھا، ایک مقصد و منشے سے کیا تھا کہ اس کا منشا و مقصد یہی تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتے ہوئے ساری دنیا کو مشرب اسلام کریں۔ اس جماعت کے مرحوم قائد نے 23,000 لوگوں کو کفر سے نجات دلاتے ہوئے دامن غلام مصطفیٰ کی طرف راغب کیا تھا۔ آج ہم کو کردار سازی کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے آپ تمام حضرات سے کہ بالخصوص اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اس جلسے کو کس طرح سے سجایا جا سکتا ہے، یہ دنیائی اعتبار سے کسی شعبہ بازی کا منشا یا کسی کو کوئی تنخواہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے گلی گلی کوچے کوچے میں جلسوں کو منعقد کرنا چاہیے۔ تحریک کی جانب سے گلی گلی کوچے کوچے میں کرنا چاہیے، اور 12 ربیع الاول کو بڑی دھوم دھام سے منانا چاہیے، تاکہ بالخصوص اغیار تک پہنچنا چاہیے، بے سہارا لوگوں تک پہنچنا چاہیے، دواخانوں تک پہنچنا چاہیے۔ جن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی استطاعت دیا، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس خوشی منانے والا یقیناً جنت کا حقدار ہے۔ یہ خوشی جو نہیں مناتا تو پھر دنیا کی کوئی خوشی منانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ میری درخواست ہے کہ صاحب استاد حضرات بالخصوص اس جلسے سے تعاون کریں، اور بالخصوص اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں جو بے سہارا لوگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، ان کی دوائیں دلا کے اس خوشی کو منائیں، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا کے عید منائیں۔ اب جب بانٹنے کا وقت آئے گا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جشن و خوشی میں، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ پارسی ہے، اس لیے کہ مظلوم مظلوم ہوتا ہے، اور مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ مظلومیت یقیناً مظلومیت کی مسیحا اس دنیا میں آئے، اور اس دن مظلوموں کے نام ہے۔ 12 ربیع الاول مظلوموں کے نام ہے، اس لیے کہ مظلوموں کے مسیحا اس دنیا میں تشریف لائے۔ میری درخواست ہے بالخصوص تحریک کے تمام ذمہ داران پہ، کارکنوں پہ، قائدین پہ، کہ اس دن ایک نیا تحریک کی جانب سے کوئی پروگرام ترتیب دے، اور کسی دواخانے میں یا کسی مظلوموں کے یتیم خانے میں کہیں نہ کہیں ہم کچھ ایسا کام کریں کہ دنیا دیکھے کہ ہاں یہ راستہ ہے، یہ نہیں کہ استعلامگیز تقاریر کرے، لوگوں کو گمراہ کرے۔ اب جیسا کہ ہمارے مصطفیٰ محمود صاحب نے کہہ رہے تھے کہ جو استعلامگیز باتیں ہو رہے ہیں، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ یقیناً اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین۔ انشاءاللہ اذان کے بعد تقریر انشاءاللہ تعالیٰ سال کی طرح یہ جلسہ عظیم و شان کامیاب جلسہ رہے گا۔ اب یہاں
تحریک کے تمام ذمہ دار لوگ حضرات، 2 فروری کے دن جلسہ ہے، تحریک کے دفتر پہ وقت دیجیے اور اس جلسے کی خدمت میں آپ تمام حضرات رجوع ہوئیے۔ انشاءاللہ یہ سال کا جلسہ بڑا کامیاب جلسہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں بھی پورا وقت اور ہر اعتبار سے اس جلسے کے لیے وقف ہوں۔ اگر کچھ مسائل ہیں اس جلسے کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو معاشی مسائل ہوتے ہیں، بہرحال اللہ حل کرنے والا ہے۔ اب حالات کے پیش نظر تحریک کے کارکنوں پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس جلسے کا پیغام پہلے پڑوسی گھر گھر تک پہنچائے اور اس جلسے کو کامیاب بنائے۔ آج تحریک کے جلسے پہ بہت سارے لوگوں کی نظر لگی ہوئی ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں تحریک کیا کہے گی، تحریک کے قائدین کیا کہیں گے، بلکہ لوگوں کی نہیں حکومتوں کی بھی نظر لگی ہوئی ہے کہ اب تحریک کیا کرے گی۔ تو اس جلسے میں مختصر اس مقدس مجلس میں یہ کہوں گا کہ دشمن کا دشمن یہ یہودیوں کی پالیسی ہے، عیسائیوں کی نصرانیوں کی پالیسی ہے۔ دشمن کا دشمن میرا دوست، یہ جو فلسفہ ہے یہ یہود و نصارہ کا فلسفہ ہے، لیکن مسلمان جب کبھی کچھ اعلان کرتا ہے تو وہ یہی اعلان کرے گا کہ میں نے کسی سے اگر دوستی کی تو اللہ کے لیے کی، میں نے اگر دشمنی کی تو اللہ کے لیے کی۔ جو اللہ کی راہ میں ہے وہ میرا دوست ہے، جو اللہ سے اور اللہ کے حبیب کی مخالفت کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی یہی تاریخ ہے کہ آج ساری دنیا میں اگر کوئی جھگڑا ہے، اگر کوئی گفتگو ہے تو یہی ہے کہ غار ہرا سے صبح قوم اتر کے آئے، نقصے کیمیات لائے، اعلان فرمایا ان شرک لگا ظلم عظیم۔ شرک دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ شرک اگر کوئی ظلم ہے تو دنیا میں اللہ کی ذات و صفات میں ملانا کسی کو یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف مسلمان صبح قیامت تک جد و جہد کرتے رہے گا۔ آج غلط فہمیوں میں نہ آئے کہ حالات کے پیش نظر سیاسی سب بندیوں میں تحریک ایسا کرے گی، تحریک ویسا کرے گی۔ خدا کی قسم تحریک ایسا کوئی کام نہیں کرے گی، بلکہ تحریک اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے وقف ہے۔ تحریک کے یہ کارکن اس تحریک سے وابستہ ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، مظلوم و مستحق کا حقوق حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صادق الذی حق الحق، جب تک حقدار کا حق نہیں ملتا دنیا میں مسلسل جد و جہد سے جاری رہے گی۔ اور یہی جد و جہد تو جہاد ہے، جہاں قرآن فرما رہا ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں فلاح پا جاؤ گے۔ تو حقدار کے حق کی جد و جہد کا نام مجلس بچاؤ تحریک ہے۔ حقدار کے جد و جہد، حقدار کا حق دلانے کے لیے جد و جہد کا نام مجلس بچاؤ تحریک ہے۔ ہم کسی ایسی دنیائی سیاست اور دنیائی حکمت کو کوئی معنی نہیں دیتے جو مسلمانوں کے مفادات میں نہیں، بلکہ ایک موقع آ چکا ہے کہ تحریک کے لیے اب ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ اب تمام تماشے، تمام ان کے رس ختم ہو گئے جو تحریک کو تنقید کرتے تھے۔ اب تحریک کے کارکنوں پہ پہلے سے زیادہ تحریک کی قیادت پہ، تحریک کے ذمہ داران پہ ہے کہ اب یہاں سوچ سمجھ کر اب سب بندی کرتے ہوئے اپنی جو بھی مستقبل کی پالیسی ہے، جو بھی ذمہ دار ہے اس کو ترتیب دیں۔ اور اس جلسے کے ذریعے بالخصوص عرض دکن کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا ہوگا کہ بہار دکن آ چکا ہے، بہار عرب ہوا، بہار مصر ہوا، بہار تونسیہ ہوا، ہر جگہ ایک بہار آئی، انقلاب آیا۔ اب یہ بہار دکن پروان چڑھے گا، اور یہ بہار دکن ہندوستان میں اسلام کی بہار ضرور لائے گا۔ اب کوئی یہ بول رہا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، یہ نہیں، بلکہ ہم کسی کو ہرا کے نہیں جیتتے، بلکہ کسی کو جیت کے، کسی کے دل کو جیت کے، ہم جیت کے دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند کرتے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ میری مختصر سی گفتگو میں آپ تمام مقاصد کو سمجھیے، اور اب
अब ये गली कूचों में किराए की फौज तैयार करना, पैसे बांटना, एयरपोर्ट पे शराब के बाटला पड़े हुए हैं, देखने वाला काफिर ये देख रहा कि मुसलमानों का मजमा है और शराब की बाटलें पड़ी हुई है। तो ऐसी हरकतों से गुरेज कीजिए। शख्सियत परस्ती दुनिया में कभी सुरखरू नहीं हो सकती। कोई शख्सियतों की बुनियाद पे कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, बल्कि अगर कोई कौम अपने मुक़द्दर को, अपने मुस्तक़बिल को संवार सकती है तो वो इस्लामी फ़लसफ़े की बुनियाद पे वो सुरखरू हो सकती है, इस्लाम की नुक़्ते नज़र पर ही हो सकती है। मेरी दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह मैं भी तमाम तहरीक के कारकुनों की तरह एक अदना कारकुन की हैसियत से, एक अदना इस मिल्लत इस्लामिया के खादिम की हैसियत से मैं तमाम लोगों के साथ जिद्दोजहद के में शामिल हूँ। आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि अब बिलखुसूस वक्त है इस जलसे को कामयाब बनाएँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।